یہ قتل عام اس وقت راکا جب سورج غروب ہو گیا اور اندھیرا اتنا کہ سواروں کو اپنے گھوڑوں کے سر نظر نہیں آتے تھے۔ اس وقت خالد اپنے خیمے میں تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ داؤد نام کا ایک عیسائی عرب ان سے ملنے آیا ہے۔ خالد نام سنتے ہی باہر کو دوڑے۔ خدا کی قسم داؤد! خالد اسے گلے لگا کر بولے، تو نے میری فتح آسان کر دی ہے۔ بندوں کا شکریہ ادا کرنا بھی اعلیٰ اخلاق کی علامت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انعام کافی نہیں ہو سکتا جو میں تجھے دوں۔ کہاں ہیں تیرے بیوی بچے؟ کسی نے ان پر ہاتھ تو نہیں اٹھایا؟ نہیں ابن ولید، داؤد نے کہا، میں کوئی انعام لینے نہیں آیا، مجھے انعام مل چکا ہے۔ دیکھ میں زندہ ہوں اور میرا سارا خاندان زندہ ہے۔ اب ایک انعام مجھے یہ دے کہ یہ راز تیرے سینے میں رہے کہ میں نے تیری کچھ مدد کی تھی۔ روم کی شہنشاہی زندہ ہے، ابھی تو اس شہنشاہی میں داخل ہوا ہے، تیرا راز قیصر روم تک نہیں پہنچے گا۔ خالد نے کہا، اور خدا کی قسم، تو مال غنیمت کے حصے کا حقدار ہے، میں تجھے حصہ دوں گا اور تو جو مانگے گا دوں گا۔ چند روز بعد مدینہ میں عید جیسی خوشیاں منائی جا رہی تھیں۔ خالد نے امیر المومنین ابو بکر صدیق کو خط لکھا تھا کہ 3 گنا طاقتور رومیوں پر کس طرح فتح حاصل کی گئی ہے، جس میں 50,000 رومی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں شہید ہونے والے مجاہدین کی تعداد 450 تھی۔ خالد کا یہ خط پہلے مسجد میں پڑھ کر سنایا گیا، پھر مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اکٹھا کر کے سنایا گیا۔ لوگ ایک دوسرے سے بغل گیر ہونے لگے، مدینہ فتح و مسرت کے نعروں سے گونجنے لگا۔ خالد نے امیر المومنین کو بھی یہی لکھا تھا کہ اب وہ دمشق کو محاصرے میں لیں گے، جو شام کا یعنی روم کی شہنشاہی کا بڑا ہی اہم شہر تھا۔ روم کی شہنشاہی بہت ہی وسیع تھی۔ جب مدینہ اور گرد و نواح کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ خالد رومیوں پر ایک فتح حاصل کر کے دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو کئی مسلمان خالد کی فوج میں شامل ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے، جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور، شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر حمص پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے کر جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضب ناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، سے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ تبقلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے، اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا، دمشق کی طرف۔ اس نے ہڑبڑا کر کہا، نہیں، میں انہیں دمشق تک پہنچنے نہیں دوں گا، وہ دمشق ہم نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز قدم اٹھانا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ پریشانی، یاسیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے گئی۔ ہرقل بکھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑی زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب! ہرقل نے غصے سے کہا، تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟
تم نہیں دیکھ رہے وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انٹکے جا رہا ہوں، اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو اس کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھیں۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کہ ہرقل تو جیسے اڑ کر انٹکے پہنچنے کی کوشش میں تھا، اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد اجنادین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں ستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا، انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب خالد نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ قیصر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے، اور اس کے مطابق اس کی فوج بھی زیادہ ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے اس کے احوال و قوائف کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا، اور اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے خدو خال کا جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے، ان کی نقل و حرکت کے متعلق از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سودمند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام محل تھا جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے جو پاگل لگتا تھا خالد کا راستہ روک لیا۔ خالد بن ولید نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد نے اس سے پوچھا۔ وہ خالد کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام محل ہے، جاسوس نے کہا۔ اب دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا، وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد نے اپنے ایک نائب سالار ابوالاور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھوڑی مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد وہاں رکے نہیں۔ ابوالاور نے ایک سوار دستہ وہاں روک لیا اور اس قلعہ بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔ خالد کی فوج، جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی، بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہر اول دستہ بھی تھا اور ان میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد کو خبردار کیا تھا کہ وہ تو ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہیں۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرقل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے واقع صلی اللہ علیہ وسلم ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد واقع صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی واقع صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا، کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی، اجنادین کے بھگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں، دیکھ لو۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے۔
زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں، مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہے؟ ان کا ایک ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو؟ وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ، وہ آئے اور انہوں نے دیکھ لیا۔ دیکھ یہ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی کہتی وہ جنگی ترتیب میں ہو گئے، عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بوکھلا جاتا، پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمن کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے، وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض لالچ نہیں تھا۔ واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا اور جارحیت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد نے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کرے۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے سے حملے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے اور ان پر وہ خوف طاری ہو گیا جو خالد کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے حکم یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہرقل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد وہاں اتنا ہی راکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 کا تیسرا ہفتہ جمادی الاخر 13 تھا۔ شہنشاہ ہرقل انتکیے جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حمص سے انتکیے کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں توما، ہر ہیں اور اس عزیر کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انتکیے پہنچی۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انتکیے پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور ققلار بھی مارے جا چکے ہیں؟ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا۔ کیا تم بھی قیصر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ مسلمان ابھی تو ہمارے سامنے آئے ہی نہیں۔ سالار توما نے کہا، ہمیں ابھی نہ اپنے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے، انہیں آنے دیں، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔ توما شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا اور وہ دمشق کا سپہ سالار تھا۔ بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ توما ہرقل نے اسے کہا، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا۔ توما نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی مذہب میں شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں۔ جنگی معاملے سالار ہنرو کے پاس ہیں اور سالار عزیر بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزیر فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں نہیں دے چکا ہے؟
جتنا بھروسہ مجھے اس عزیر پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں۔ ہرقل نے کہا، اس عزیر تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم اس عزیر کے ہم پلہ ہو۔ عزز یہ رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا، اس نے بہت سی لڑائیاں لڑے اور ہر میدان میں فتح حاصل کی تھی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا تھا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ انتکیے میں کلوس نام کا ایک رومی سالار تھا۔ اسے ہرقل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا۔ شہنشاہ ہرقل، کلوس نے کہا، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری برچھی کی انی کے ساتھ مدینہ کے سالار خالد بن ولید کا سر ہوگا۔ تم مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے۔ ہرقل نے کہا، میں صرف ابن ولید کا سر نہیں، تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے، سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچا۔ تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا۔ شہنشاہ ہرقل، اس مشیر نے کہا، سالار کلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا۔ اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار اس عزیر کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں ایسی چپقلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ مشیر نے کہا، ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل کلوس اس عزیر کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ ہرقل نے پوچھا۔ ہاں شہنشاہ روم، مشیر نے کہا، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہوگا، ہرقل نے کہا۔ نہیں، یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بڑی شکست کھائیں گے، اور وہ مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے۔ اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد کے مجاہدین دمشق کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ رومی سالار اس عزیر نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ اس عزیر نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے تھے۔ ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جاباز دستہ کہا جاتا تھا۔ اس 1 میل سے کچھ زیادہ لمبے اور چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبونگ بپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے آ رہے ہیں۔ اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو اپنے ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے جاتے تھے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو بس اللہ ہی اللہ ہو، جس کے نام کا وہ ورد کرتے جاتے۔ چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ علی یتیم کی روح مقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھیں۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں اور تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے خالد کی جذباتی کیفیت بھی ایسی ہی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کر لیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں قید قتل ہونا تھا۔
ان احوال و قوائف کے پیش نظر خالد نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔